بی بی زہرا کی زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو جو وہ ہے سیکریفائس کا، قربانی کا. دوستو سیکریفائس کوئی معمولی چیز کا نام نہیں. ہم کبھی بھی سیکریفائس نہیں کرتے. ہمارے پاس ہمارے نیچر میں نہیں، نیچر میں سیلفشنس رہتی، خود غرضی جس کو بولتے ہیں. اسلام سیلفشنس کو کنڈیم کرتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا جو سیلفش رہتا. سیلفش یعنی جو اپنے بارے میں سوچتا. اور عام طور پہ ایک انسان کا نیچر ہے کہ وہ پہلے اپنے بارے میں سوچے گا پھر دوسروں کے بارے میں سوچے گا. معصوم یہ کہتے کہ تم پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو پھر اپنے بارے میں، اس لیے کہ جب تم دوسروں کے بارے میں سوچو گے تو اللہ تمہارے بارے میں سوچے گا، اور جب تمہارے بارے میں اللہ سوچے گا تو پھر یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. ہم کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بچانے والا پروردگار ہے. تو سب سے پہلی چیز بی بی زہرا کی زندگی کا جو امپورٹنٹ ترین پہلو ہے وہ ہے سیکریفائس کا. اور آپ کا ایک رول سب سے بڑا یہ بھی تھا، ہر رول تو بڑا ہے لیکن ایک یا دو رول کی طرف اشارہ کرتا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری. آج جو ہمارے پاس ایشوز ہیں، یو نو ویری ویل کہ کتنے ایشوز اس وقت ہماری لائف میں امپلیمنٹ ہو رہے، کتنے ایشوز سے ہم گزر رہے. لیکن اگر عورت چاہے، اس لیے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر عورت دیندار ہو جائے، عورت دیندار ہو جائے تو گھر میں اسلام رہے گا. تو صرف اسلام نہیں رہے گا، عورت اگر مذہبی ہے، یعنی ماں اگر دیندار ہے تو اس کی اولاد بھی دیندار ہوتی ہے. اگر ماں مذہب پہ فالو نہیں کر رہی تو بچے بھی فالو نہیں کرتے. بچے ہمیشہ سیکھتے ماں باپ کو دیکھ کر. اولاد کا جو سب سے پہلی چیز ہے، ان کے آئیڈیل کون ہوتا؟ اس کی ماں ہوتی، باپ نہیں ہوتا. باپ ہوتا لیکن زیادہ جو اولاد کی آئیڈیل ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی. جو ماں کری وہ بچہ کرتا، وہ ماں کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی گزارتا. بی بی زہرا کی زندگی کا جو یہ پہلو ہے اولاد کی تربیت، اگر اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے نا تو پھر بامبے کے سارے ایشوز دور ہو جائیں گے، سارے پرابلمز خود بخود دور ہوتے اگر اولاد دیندار نکل جائے. دوستو تمہارا بہترین انویسٹمنٹ آج بی بی زہرا کی شہادت کا دن ہے، تو آج بی بی زہرا کو یہ تحفہ دو کہ میں آج کے بعد سے آئندہ سال جب یہ شہادت کے دن آئے تو اس وقت تک اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو میں آپ کے راستے پہ چلانے کی کوشش کروں گی. آپ کے راستے پہ میں چلوں گی، میں پہلے چلوں گی پھر اولاد کو چلاؤں گا. بیوی کا راستہ کیا ہے؟ بیوی کوئی ہارڈ تکلیف کی کوئی بڑی چیز آپ سے نہیں مانگ رہے. بیوی ایک ہی چیز بول رہے اپنی پوری زندگی میں. فاطمہ نے ایک ہی چیز کا تقاضا کیا، بی بی زہرا نے ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کیا کہ تم جو اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کر زندگی گزارو. ایک بیٹی کو باپ کے ساتھ کیسے رہنا، ماں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کو رول ماڈل بنا کر بی بی زہرا کی لائف کو رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی کو گزارو. دیکھیے اگر ماں حجاب نہیں کر رہی تو بیٹی حجاب کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. میں یہ نہیں بول رہا کہ بامبے میں کوئی لڑکی حجاب نہیں کرتی. حجاب یہ نہیں ہے دوستو میں اگر بی بی زہرا کی منزل عورتوں کی پڑھوں اور میں حجاب پہ نہ بولوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر ایک چیز کو تو عمل کر لو. حجاب یہ نہیں ہے کہ تم امام بارگاہ میں آ رہے، خراسان میں آ رہے یا عورتوں کی مجلس میں جا رہے تو سر سے حجاب پہن کے جا رہے، اور پارٹیز میں جا رہے، آفیسز جا رہے اور حجاب اتار دے رہے، کزنس کے سامنے آ رہے حجاب کو اتار دے رہے. گھر کا ماحول کو ایسے بناؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی انٹر ہو تو اس کو معلوم ہو کہ یہ شیعہ کا گھر ہے. ہماری پارٹیز ایسی ہوں کہ کوئی انٹر ہو پارٹی میں آئے غیر آدمی تو وہ بولے کہ یہ ایسے معلوم ہو رہا کہ یہ لوگ شیعہ لوگ ہیں، بی بی زہرا کے ماننے والے. ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ اب آج کل 2-3 دن سے ٹی وی نہیں چل رہا ہوگا لیکن اب کل سے چلے گا، پھر ہم میوزک سنیں گے. اگر تم اسٹرکٹ ہو جاؤ، دیکھیں وہ کام مت کرو جو میری شہزادی کو پسند نہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. اس کے پہلا جو کنڈیشن اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کا وہ ہے رزق حلال. اگر انسان رزق حلال کھائے تو اب ماؤں کی ذمہ داری ہے. جتنی میری ماں بہنیں میری مجلس سن رہے سو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رزق حلال کھلاؤ. اگر رزق حلال کھلاؤ گے تو پھر بچہ بگڑے گا نہیں. 100% نہیں بولتا، 99% بچے
صحیح ہو جاتے جن کے جو رزق حلال کھاتے. آج جو سب سے بڑا ایشو پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں بھی, اس شہر میں بھی, کتنا بڑا ایشو ہے. ہم مجلس کر رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے چلے جا رہے, سوچ رہے نہیں کہ سیکھ رہے کیا, سوچ رہے نہیں کہ لے رہے کیا. بی بی زہرا کے یہ دن آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن زہرا کے دنوں میں, شہزادی کے ایام میں کم از کم شہزادی کو راضی تو کرو. آپ کیا سمجھ رہے, اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی, مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی بے حجاب جاتی ہے یا آپ بے حجاب جاتے ہیں تو فاطمہ خوش ہوتی ہے, بی بی روتی ہے, بی بی گریا کرتی ہے, یہ کہتی ہیں کہ ہائے میری کنیز ہے. اتنی چیزوں کے بعد دین کو پروٹیکٹ کرو, اولاد کو پروٹیکٹ کرو, گھر کے ماحول کو ایسے بناؤ. مثال کے طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا, کبھی بھی. یاد رکھو, گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں میں, لڑکیاں یہاں ہیں موجود, ان سے بول رہا ہوں کہ اپنی اگر ہیپی میرڈ لائف کرنا چاہتے نا, اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے, کبھی بھی گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا, ایٹماسفیئر کو. اگر تم جو کرو, مثال کے طور پر تم شوہر سے بحث کرو, میں یہ نہیں بولتا بحث مت کرو, کمرے میں کرو, اکیلے میں کرو, بچوں کے سامنے مت کرو. اس لیے کہ اگر لڑکی دیکھ کہ اس کا ماں اس کے باپ کے ساتھ آرگومنٹ کر رہی پوری زندگی, وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جا کے کرے گی, اس کے بعد وہ ایک سائیکل چلے گا, سائیکل چل کے شادیاں بریک ہوں گی, گھر ٹوٹیں گے, جس کے نتیجے میں آج 25% لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے. یہ ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے. ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک کیس ہے. ان کیسز کو خراب مت کرو, ان کیسز کو روکو, ان کیسز کو بدلو, اپنی زندگی کے طریقے کو بدلو, اپنی زندگی کے سٹائل کو بدلو. وہ زندگی کو, دوستو, بی بی کی شہادت کے ایام میں ہم کیا گفٹ دینا چاہ رہے فاطمہ کو؟ کوئی گفٹ دینا چاہ رہے یہ پورے ایام میں؟ ایک چیز تو سیکھ لو بی بی سے, بی بی کی عبادت, اتنی کثرت سے عبادت کی, تو اب عورت کو چاہیے کہ کم از کم بی بی زہرا کی اس عبادت کے پہلو کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. راتوں میں اٹھ کے, میں یہ نہیں بولتا بامبے میں ویری ڈیفیکلٹ لائف ہے, اس کے باوجود لیکن تم نماز پڑھو گی تو بیٹی نماز پڑھے گی, تم نماز پڑھو گی تو تمہاری اولاد پڑھے گی. تو تم یہ چینج لاؤ. عورتوں کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے, یہ ٹرائی کرے کہ اگر انسان اپنے گھر کو بدلنا چاہتے, اور تم یہ یاد رکھو, اگر تم نے اپنے گھر کو, اپنی ایک اولاد کو, ایک بیٹا یا بیٹی کو دیندار بنا دیا تو 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخشوا دے گی. اور اگر کچھ نہیں کرو گے, اولاد جو ہے ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر ہم کچھ نہیں کرتے اپنی اولاد کے ساتھ تو میں ایک 30-40 منٹ میں پورے ایشوز پہ بات نہیں کر سکتا. میں صرف ایک سکیچ کھینچ رہا کہ اولاد کا پروٹیکشن, اپنے گھر کے ماحول کا پروٹیکشن. ہمیشہ یاد رکھو, گھر میں فروٹفل ماحول ہونا, گھر کا ایٹماسفیئر فروٹفل ہونا, گھر کا ایٹماسفیئر بڑا پیسفل ہونا, کہ تمہارا شوہر اگر گھر آئے تو گھر آئے تو اس کی آدھی تھکن اتر جائے تم کو دیکھ کر. یہ بی بی زہرا کی زندگی کو اپنا اگزامپل بنا کر, سامنے رکھ کر, آئیڈیل بنا کر زندگی گزارے تو تمہاری لائف میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا. بلکہ دوستو, یہ جو رزق کا پرابلم ہے, یہ رزق کا پرابلم دور ہوگا. گھر میں اگر جھگڑے ہو, گھر میں اگر پرابلمز ہو, گھر میں اگر زبان کسی کی تیز چلے تو حشر کیا ہوتا؟ جو گھر میں برکت آنے والی ہے, جو رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں, وہ سارے دروازے بند ہو جاتے یہ پرابلم آنے سے. تو کوشش یہ کرنا کہ اپنے ماحول کو, اپنے ایٹماسفیئر کو ایسے بناؤ کہ مادر حسین تم کو دعا دے. اس لیے کہ آج تم یہ بی بی کی زندگی کو لے کے دوسروں کے سامنے اگزامپل بنتے جاؤ. اگر ہر گھر کا ماحول ویسا ہوگا جیسا مادر حسین چاہتی ہے تو پھر آپ دیکھو کہ ہر گھر میں وہ برکت ہے جو فاطمہ کے نام کی برکت مل رہا ہے. صلوات پڑھ لے محمد.